مجھے سخت افسوس ہے کہ میں ایک بوڑھے اونٹ کی طرح جان دے رہا ہوں۔ مجھے سخت شرمندگی ہے کہ میں میدان جنگ میں شہید نہیں ہو سکا، اور اللہ قیامت تک کبھی کسی بزدل کو سکون اور اطمینان نہ دے۔ برادران اسلام، یہ افسوس اس مجاہد کا ہے کہ جس کو اللہ کے رسول نے سیف اللہ کا لقب دیا۔ آپ کے وجود کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جس پر تیر، تلوار، نیزے یا خنجر کے زخموں کے نشانات نہ ہوں۔ آپ نے 100 سے زائد گھمسان کی جنگوں میں حصہ لیا اور کبھی کسی جنگ میں شکست نہیں کھائی۔ آپ کے نام سے ہی ایرانی اور رومی سلطنتوں میں دہشت طاری ہو جایا کرتی تھی۔ اپنی موت کے وقت میدان جنگ میں شہادت نہ پانے پر انہوں نے یہ کلمات افسوس کی حالت میں کہے۔ اس پر ان کی زوجہ نے ان کو تسلی دی کہ خالد، آپ شرمسار نہ ہوں۔ آپ کو جب اللہ کے رسول نے سیف اللہ کا لقب دے دیا ہے تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اب یہ سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار میدان جنگ میں کسی کافر کے ہاتھوں نہیں کٹ سکتی۔ اپنی اہلیہ کی طرف سے اس تسلی کے بعد اللہ کا یہ شعر ذرا پرسکون ہوا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ صرف عالم اسلام کے ہی نہیں بلکہ تاریخ انسانیت کے ہیرو ہیں۔ سیدنا خالد قریش کے ایک قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور آپ پیدائشی جنگجو تھے۔ آپ کے قبیلے کا کام ہی جنگ کرنا تھا۔ آپ کے والد ولید بن مغیرہ نے ان کو جنگی حکمت عملی، تیر اندازی، گھڑ سواری، نیزہ بازی، تلوار زنی اور دشمن کی فوجوں پر چھپ کر وار کرنا جیسے تمام حربی علوم سکھائے تھے۔ ہر عرب جنگجو یہ سارے علوم سیکھتا، لیکن وہ کیا راز تھا کہ قریش کا ایک جنگجو اس قدر بابرکت ثابت ہوا کہ اللہ کے رسول نے اس کو سیف اللہ کا لقب عطا فرمایا، اور انہوں نے 3 سال کے مختصر عرصے میں رومی اور فارسی سلطنتوں کے پرخچے اڑا دیے۔ بے شک سیدنا خالد کے بعد ان سے بہتر جنگی حکمت عملی تاریخ میں کوئی بھی نہیں بنا سکا۔ اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ سیدنا خالد ایک پیدائشی سپہ سالار تھے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ان کی حیرت انگیز تاریخی کارناموں کے پیچھے سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور برکت شامل تھی۔ ایک مرتبہ جب حج کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک بال ترشوائے تو سیدنا خالد بن ولید نے وہ مبارک بال اٹھا لیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ خالد یہ کس لیے، تو انہوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے بال مبارک میرے پاس رہیں گے تو انشاءاللہ ان کی برکت سے میں ہر جنگ میں فتح حاصل کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں یہ بال تمہارے پاس رہیں گے، میری دعا بھی تمہارے ساتھ رہے گی اور انشاءاللہ تم ہر جنگ میں فتح یاب ہوگے۔ مسلمانوں کا میدان جنگ میں حضرت خالد بن ولید سے پہلا تعارف اس وقت ہوا کہ جب غزوہ احد میں خالد بن ولید کفار کی طرف سے لڑنے کے لیے میدان میں آئے۔ اس وقت آپ ایمان نہیں لائے تھے اور کفار کے اضافی گھڑ سوار دستے کے سربراہ تھے۔ غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو ایک پہاڑی درے پر متعین فرمایا اور ان کو حکم دیا کہ جنگ کا جو مرضی نتیجہ نکلے آپ کو اپنی جگہ نہیں چھوڑنی۔ یہ 50 تیر انداز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد کے گھڑ سوار دستے کو دے کر ہی متعین فرمائے تھے۔ شروعات میں جب مسلمانوں کو غزوہ احد میں کامیابی حاصل ہوئی اور دشمن پسپا ہونے لگا تو مال غنیمت جمع کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ان 50 تیر اندازوں میں سے بیشتر نے حکم عدولی کی، اپنا مورچہ چھوڑ دیا اور نیچے اتر آئے۔ حضرت خالد کی عقابی نگاہوں نے یہ کمزوری تاڑ لی اور اس سے انہوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ آپ کی اس جوابی کارروائی کے نتیجے میں مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچا۔ جنگ احد کے بعد 8 ہجری میں فتح مکہ سے پہلے حضرت خالد بن ولید، حضرت عمر بن العاص اور حضرت عثمان بن طلحہ یہ تمام اصحاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور اسلام قبول کر لیا۔ حضرت خالد بن ولید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں مجھ سے جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہوئی ہیں میں ان کی مغفرت چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت دی کہ آپ کے تمام گزشتہ گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد سیدنا خالد نے عہد کیا کہ اب ان کی تلوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم رکابی میں بے نیام رہے گی اور وہ دین کی سربلندی کے لیے بھی جہاد کریں گے۔ جو مار کے حضرت خالد بن ولید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور اجازت سے لڑے، ان میں ایک جنگ موتا بھی تھی۔ جنگ موتا کے بارے میں ایک اہم بات یہ ہے کہ جب حضرت زید بن حارثہ نے اس لشکر کی قیادت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بشارت دے دی کہ اگر زید شہید ہو جائیں تو جعفر علم سنبھالیں گے، اور اگر جعفر بھی شہید ہو جائیں تو پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ ان کی جگہ پرچم اٹھا لیں، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر مسلمان جس کو چاہیں اپنا امیر منتخب کر لیں۔ اور پھر میدان جنگ میں اسی طرح ہوا۔ حضرت زید اور حضرت جعفر کی شہادت کے بعد بلاخر سیدنا خالد نے مسلمان فوج کی قیادت سنبھالی
اور ایک انتہائی مشکل صورتحال میں ہونے کے باوجود فوج کو باحفاظت دشمن کے نرغے سے نکال لائے۔ جنگ موتا میں ہی پہلی مرتبہ سیدنا خالد بن ولید اسلامی لشکر کے سپہ سالار کے طور پر ابھرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد خلافت راشدہ کے دور میں صحیح معنوں میں سیدنا خالد کو اپنی تلوار کے جوہر دکھانے کا موقع ملا اور آپ نے بہت خون ریز جنگیں لڑیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے فتنہ ارتداد کو دبانے کے لیے آپ کو منتخب کیا۔ حضور کے وصال کے بعد بہت سے قبائل ایسے تھے کہ جو مرتد ہو گئے تھے، جبکہ بہت سے قبائل ایسے تھے کہ جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ ان تمام کی سرکوبی کے لیے جس سپہ سالار کا انتخاب کیا گیا وہ سیدنا خالد ہی تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا خالد پر جو نگاہ کرم فرمائی تھی، اس کے بعد جو کامیابیاں ان کو میدان جنگ میں حاصل ہوئیں، اس سے سیدنا خالد کو اتنا اعتماد ہو گیا تھا کہ اب دنیا کی کوئی طاقت ان کے آگے ٹھہر نہ سکتی تھی۔ ان کے یقین کا اندازہ اس بات سے کیجئے کہ جب انہوں نے ایران کے بادشاہ کو خط لکھا اور آپ نے بہت اعتماد سے اس سے کہا کہ اسلام قبول کر لو یا پھر جزیہ ادا کرو، ورنہ تمہیں پتہ نہیں کہ کیا چیز تمہارے پاس آنے والی ہے اور کیا چیز تم سے ٹکرائے گی۔ جو لوگ میں تمہاری طرف لے کر آ رہا ہوں وہ موت کو اتنا ہی عزیز رکھتے ہیں کہ جتنا تم اپنی زندگی کو۔ اسی طرح ایک باز نتینی سپہ سالار کو کہ جس نے خود کو ایک بہت بڑے اور مضبوط قلعے میں بند کر لیا تھا، کے نام خط میں آپ نے لکھا کہ اگر تم بادلوں میں بھی چھپ جاؤ تو اللہ ہمیں بادلوں میں پہنچا دے گا یا تمہیں ہماری سطح پر لے آئے گا تاکہ ہم میدان جنگ میں تمہارا صفایا کر سکیں۔ یہ تھا ان کا غیر معمولی اعتماد۔ میدان جنگ میں سیدنا خالد بن ولید کو ان کے نعرے سے پہچانا جاتا تھا۔ آپ کا جنگی نعرہ یہ تھا، میں غیرت مند جنگجو ہوں، میں اللہ کی تلوار ہوں، میں خالد بن ولید ہوں۔ ان کا یہ اعتماد اور نام ہی دشمن پر دہشت طاری کر دیتا۔ سیدنا خالد بن ولید جو جنگی حکمت عملی استعمال کرتے تھے وہ بہت جارحانہ ہوتی تھی۔ آپ دشمن پر ہلکا ہاتھ رکھنے پر یقین ہی نہیں رکھتے تھے۔ جب ان کی جھڑپ ہوتی تو انتہائی خون ریز ہوتی۔ وہ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ یا تو بات چیت کے ذریعے معاملات طے کر لیے جائیں اور اگر تلوار نکالنا ہی پڑے تو پھر زمین دشمن کے خون سے اچھی طرح سرخ ہو جانی چاہیے۔ ایک دفعہ کہ جب جنگ میں دشمن نے دھوکے سے کچھ مسلمانوں کو ایک جگہ شہید کر دیا تو اس موقع پر سیدنا خالد نے اللہ سے وعدہ کیا کہ جتنے بھی دشمن پکڑے جائیں گے ان کو اسی جگہ لا کر قتل کر دیا جائے گا۔ چنانچہ بعد میں دشمن کو دور دور سے گرفتار کر کے واپس اسی مقام پر لا کر قتل کر دیا گیا، کیونکہ آپ نے اس کا اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ دریا کو ان کے خون سے سرخ کر دوں گا۔ اس جنگ میں سیدنا خالد کی قیادت میں مسلمانوں نے 70,000 دشمنوں کو جہنم واصل کیا۔ عراقی مہم کے دوران جو جنگیں لڑی گئیں ان میں ہلاکتوں کا تناسب انتہائی حیران کن تھا۔ ایک طرف سلطنت فارس کی مضبوط فوج تھی اور دوسری طرف یہ پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس ایک رضاکار فوج کہ جو جذبہ جہاد سے سرشار تھی۔ ان کے پاس نہ تو وسائل تھے اور نہ ہی عددی برتری تھی۔ یہ جنگ بھی اپنے وطن سے سینکڑوں میل دور جا کر لڑ رہے تھے کہ جس کی وجہ سے رسد اور کمک کا راستہ بھی خاصا طویل ہو چکا تھا۔ مگر اس کے باوجود جب جنگ ہوتی تو ہلاکتوں کا تناسب کچھ یوں ہوتا کہ جیسے 50,000 دشمن جہنم واصل اور صرف 400 مسلمان شہید، یعنی ہلاکتوں کا تناسب ہی عقل کو حیران کر دینے والا تھا۔ آج تک دنیا کے تمام عسکری ماہر یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ اس قدر قلیل فوج کے ساتھ مسلمان کس طرح اتنی بڑی تعداد میں دشمنوں کو ہلاک کرنے کے قابل ہوتے تھے، جبکہ ان کا اپنا نقصان نہ ہونے کے برابر ہوتا۔ دنیا کا کوئی سپہ سالار یا جرنیل تاریخ کے کسی بھی دور میں ایسی مثال پیش نہیں کر سکتا کہ جیسی سیدنا خالد بن ولید نے کر کے دکھائی۔ حقیقت یہ ہے کہ شروع میں احساس برتری اور تکبر سے سرشار فارسی فوج نے مسلمانوں کو کچھ سمجھا ہی نہیں۔ وہ سمجھے کہ روپے پیسے مال و دولت کے چکر میں کچھ لٹیرے آ گئے ہیں کہ جو ہمارے ملک میں لوٹ مار کرنا چاہتے ہیں، انہیں تو ہم اپنے چھوٹے چھوٹے کمانڈروں کے ذریعے ہی ٹھکانے لگا دیں گے۔ اس احساس برتری کے ضم میں مبتلا فارسی منصوبہ ساز مسلمانوں کی اس حربی طاقت کو سمجھ ہی نہ سکے کہ جس کی بنیاد اسلام کی اخلاقی اور روحانی اساس پر تھی۔ جب سیدنا خالد بن ولید نے عراق میں اپنی عسکری مہم جوئی شروع کی اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے انہیں شام جانے کا حکم دیا تو اس وقت شام رومی بازنطینی سلطنت کا ایک بہت بڑا صوبہ تھا۔ بنیادی طور پر وہاں جتنے بھی بازنطینی کمانڈر تھے وہ یورپ سے آیا کرتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید کی یہ شام کی مہم رومیوں کے ساتھ مسلمانوں کا پہلا بڑا تصادم تھا۔
اس تصادم میں شام میں موجود وہ تمام رومی فوج شریک تھی کہ جس کی قیادت قسطنطنیہ کا حکمران ہرکل یعنی ہرکولیس خود کر رہا تھا۔ بازنطینی سلطنت کے صوبے آرمینیا سے لے کر یورپ تک پھیلے ہوئے تھے۔ جب خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق نے اپنی فوج کے ہر اول دستے کو شام کی طرف بھیجا، اس وقت شام کی ساری آبادی عیسائی تھی، جس میں عرب عیسائیوں کی ایک بہت بڑی تعداد بھی شامل تھی۔ اس ساری صورتحال میں جنگی مہم کے لیے سیدنا خالد بن ولید کو وہاں بھیجا گیا۔ شام میں پہلے سے موجود دستوں میں سے ایک کی قیادت جلیل القدر صحابی حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح کر رہے تھے، جو کہ عشرہ مبشرہ صحابہ میں شامل ہیں۔ ان کے مقابلے پر ہرکل نے ایک بڑی فوج اکٹھی کرنا شروع کر دی۔ چنانچہ خطرہ پیدا ہوا کہ چونکہ مسلمانوں کے پاس دستے آس پاس کے علاقوں میں بکھرے ہوئے ہیں، اس لیے وہ رومی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان مسلمان دستوں کو اکٹھا ہی نہ ہونے دیا جائے اور ایک ایک دستے کو اپنی اپنی جگہ پر حملہ کر کے تباہ کر دیا جائے۔ جبکہ ہرکل کی حکمت عملی بھی یہی تھی۔ وہ بھاری لشکر کے ہمراہ ان مسلمان دستوں کو ملانے والے راستوں کو منقطع کر دیتا۔ وہ مسلمان لشکروں کو تقسیم کر کے ختم کر دینا چاہتا تھا۔ جب یہ اطلاع سیدنا ابوبکر صدیق تک پہنچی تو آپ نے حضرت خالد بن ولید کو حکم دیا کہ وہ فوراً شام پہنچیں اور وہاں کے لشکر کی قیادت سنبھالیں۔ شام پہنچ کر سیدنا خالد بن ولید نے سب سے پہلے حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے رابطہ قائم کیا۔ شام بازنطینی سلطنت کا سب سے خوبصورت صوبہ تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ بہت شدت سے اس کا دفاع کر رہے تھے۔ چنانچہ پہلے مسلمانوں کی رومیوں سے چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہوئیں اور چند ایک قلعے فتح ہو گئے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے براہ راست دمشق کا محاصرہ کر لیا۔ دمشق کا محاصرہ جاری تھا کہ مسلمانوں کو خبر ملی کہ رومی بادشاہ ہرکل نے اپنی فوجوں کو اس طرح ترتیب دیا ہے کہ وہ مسلمانوں کو پشت سے گھیرنا چاہتا ہے اور اجنادین کے مقام پر رومی فوجوں کو جمع کیا جا رہا ہے۔ سو حضرت خالد بن ولید نے اپنی فوجوں کو لیا اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے ساتھ اجنادین کی جانب بڑھنا شروع کیا۔ اس دوران ایک غیر معمولی واقعہ پیش آیا۔ مسلمانوں کا کیمپ اور لشکر جب دمشق کے محاصرے کو چھوڑ کر واپس پلٹا تو اس کے آخر میں مسلمان عورتوں کے کیمپ پیچھے رہ گئے۔ سیدنا خالد بن ولید جب تھوڑا آگے نکلے تو رومیوں نے قلعے سے باہر نکل کر اس کیمپ پر حملہ کر دیا جس میں مسلمان عورتیں تھیں۔ ان حملہ آوروں کی تعداد تقریباً 6000 کے لگ بھگ تھی۔ رومیوں نے مسلمان عورتوں کے خیموں کو گھیر لیا۔ اس میں حضرت خولا بھی تھیں جو مشہور صحابی رسول حضرت زرار کی بہن تھیں۔ رومیوں کا خیال تھا کہ وہ مسلمان عورتوں کو زندہ گرفتار کر کے دمشق کے قلعے میں لے جائیں گے۔ جب حضرت خالد بن ولید کو اطلاع ملی تو وہ فوراً پلٹے اور اپنے مٹھی بھر مجاہدین کو ساتھ لے کر غیظ و غضب کے عالم میں قیامت بن کر کفار پر ٹوٹ پڑے۔ ایک طرف تو سیدنا خالد تھے کہ جن کا جلال اپنی انتہا کو چھو رہا تھا کہ رومیوں نے مسلمانوں کی عزت پر حملہ کیا تھا۔ رومیوں کو اندازہ بھی نہ ہوا کہ کہاں اور کس طرح ان پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ حضرت خالد بن ولید اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ بجلی بن کر ان پر ٹوٹ پڑے۔ 6000 رومیوں میں سے صرف چند سو ہی بمشکل اپنی جانیں بچا کر واپس قلعے تک پہنچ سکے۔ اجنادین کی لڑائی وہ پہلی بڑی جنگ تھی کہ جو مسلمانوں اور رومیوں کے مابین ہوئی۔ یہاں پر عددی تناسب دیکھا جائے تو 1,00,000 رومی تھے۔ رومیوں نے بھی صرف اپنے ہر اول دستے ہی بھیجے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ 40,000 مسلمانوں کے لیے رومیوں کا یہ ہر اول دستہ ہی کافی ہوگا۔ رومیوں کا ابھی تک مسلمانوں سے کوئی ایسا واسطہ نہیں پڑا تھا کہ وہ باقاعدہ جنگ میں مسلمانوں کی جنگی حکمت عملی دیکھ سکیں۔ جب جنگ اجنادین اختتام پذیر ہوئی تو نتائج انتہائی غیر معمولی اور ناقابل یقین تھے۔ 70,000 رومی قتل ہوئے، جبکہ مقابلے میں مسلمان فوج کی جانب سے صرف 400 صحابہ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اجنادین کی جنگ کے بعد مسلمان اب اس قابل ہو چکے تھے کہ وہ پورے شام کے مختلف علاقوں میں پھیلیں اور براہ راست دشمن کے مقابلے پر آئیں۔ اجنادین کی شکست رومیوں کے لیے ایک بہت بڑی شکست تھی، لیکن اب بھی بڑے بڑے شہر جن میں دمشق، بیت المقدس وغیرہ ان کے پاس تھے، لیکن سیدنا خالد کے ہاتھوں اپنی فوج کے قتل عام سے ان کی آنکھیں کھل گئیں۔ اجنادین میں فتح حاصل کرنے کے بعد مسلمانوں کا رخ واپس دمشق کی جانب ہو گیا۔ دمشق میں مسلمان فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ ایک جانب سیدنا خالد جبکہ دوسری جانب حضرت ابو عبیدہ نے کمان سنبھال لی۔ دمشق کے لوگوں کو یقین تھا کہ دمشق کا مضبوط قلعہ ان کی حفاظت کرے گا اور وہ کسی بھی قیمت پر صلح پر راضی نہیں تھے۔ یہ رومی پہلے ہی سیدنا خالد کے ہاتھوں
اپنے 6000 جوانوں کا خون کروا چکے تھے۔ آپ نے چھاپا مار کارروائیوں کے ذریعے قلعے کی دیواریں پھلانگ کر دروازے کھولنے کا فیصلہ کر لیا، اور پھر یہی ہوا۔ شہر کے ایک جانب سے حضرت خالد اپنی فوجوں کو لے کر جنگ کرتے ہوئے داخل ہوئے۔ جب لوگوں کو یقین ہو گیا کہ سیدنا خالد شہر میں داخل ہو چکے ہیں تو شہر کی قیادت اس دروازے کی طرف دوڑی کہ جہاں حضرت ابو عبیدہ کی فوجیں موجود تھیں، اور دروازہ کھول کر حضرت ابو عبیدہ کو امن و امان کے ساتھ شہر میں داخل ہونے اور اپنے ہتھیار ڈالنے کی پیشکش کرتے ہوئے صلح کی شرائط طے کر لیں۔ حضرت ابو عبیدہ نے ان کو امان دے دی، لیکن دوسری جانب حضرت خالد بن ولید کو اس امان نامے اور صلح کی اطلاع نہیں ہوئی تھی، اور وہ ابھی تک لڑائی میں مصروف تھے۔ یہاں ایک عجیب و غریب منظر دیکھنے کو ملا کہ جب دونوں مسلمان فوجیں دمشق کے عین بیچ میں آپس میں ملیں تو ایک امن سے داخل ہو رہی تھی، جبکہ دوسری جانب حضرت خالد کی تلوار سے خون ٹپک رہا تھا۔ دمشق کی فتح کے ساتھ ہی حضرت ابو بکر صدیق کا انتقال ہو گیا اور سیدنا عمر فاروق ان کی جگہ خلیفہ مقرر ہوئے۔ دمشق کی جنگ کے دوران ہی حضرت عمر فاروق نے ایک خط حضرت ابو عبیدہ کو لکھا، جس میں حضرت خالد بن ولید کی کمانڈر اینڈ چیف کی حیثیت سے معزول کے احکامات تھے، اور یہ حکم بھی تھا کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح مسلمانوں کے نئے سپہ سالار ہوں گے۔ ابو عبیدہ اس خط سے بہت غمگین ہوئے، لیکن امیر المؤمنین کا حکم تھا کہ جس کی تعمیل لازم تھی۔ جب انہیں کہا گیا کہ آپ کو معزول کر کے ایک عام سپاہی بنایا جا رہا ہے، اس کے جواب میں حضرت خالد اطمینان سے فرماتے ہیں، اگر تو میں عمر کے لیے لڑتا تھا تو اب نہیں لڑوں گا، لیکن اگر میں اللہ تعالیٰ کے لیے لڑتا تھا تو اسی طرح ایک سپاہی کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری سر انجام دیتا رہوں گا۔ پھر تاریخ نے دیکھا کہ خالد کی تلوار اسی طرح چلتی رہی کہ جس طرح ایک مجاہد اور اللہ کے سپاہی کی تلوار چلتی ہے۔ سیدنا خالد بن ولید اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے مابین گہری محبت تھی۔ جب سیدنا خالد نے ان سے پوچھا کہ اب میرے لیے اگلا حکم کیا ہے، تو حضرت ابو عبیدہ نے اگلا حکم یہ دیا کہ آپ میرے نائب ہیں اور نائب کی حیثیت سے جنگ کی کمان آپ سنبھالیں گے۔ سیدنا خالد کی معزولی سے مسلمانوں کو دکھ ضرور پہنچا، لیکن امیر المؤمنین حضرت عمر کے پیش نظر ایک حکمت تھی، اور آپ نے بعد میں اس کی وضاحت بھی کی کہ لوگوں کو شاید یہ خیال ہونے لگا تھا کہ مسلمانوں کو فتح حضرت خالد کی وجہ سے ہوتی ہے، اور ان کا اللہ پر یقین کمزور پڑ رہا تھا، اس لیے انہوں نے یہ قدم اٹھایا، ورنہ ان کے دل میں ذاتی طور پر حضرت خالد کے لیے کوئی برائی یا بدگمانی نہیں تھی۔ دمشق فتح ہونے کے بعد ہرقل نے تمام عیسائی دنیا اور بازنطینی سلطنت میں اعلان جنگ کر دیا، اور دنیا کے ہر کونے سے عیسائی لشکر شام پہنچنا شروع ہو گئے۔ یہ تاریخ کی پہلی باقاعدہ صلیبی جنگ کی تیاری تھی۔ ان کو معلوم تھا کہ اگر مسلمانوں نے دمشق پر قبضہ کر لیا تو بہت جلد بیت المقدس پر بھی ان کا قبضہ ہوگا۔ اس طرح ہرقل نے ایک عام جنگ کا اعلان کر دیا اور ایک بہت بڑا لشکر جرار تیار کیا جو تقریباً 2.5 لاکھ کیل کانٹے سے لیس سپاہ پر مشتمل تھا۔ اس جنگ کو تاریخ جنگ میں یرموک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ دریائے یرموک کے کنارے لڑی جانے والی اس جنگ نے تاریخ کا دھارا بدل کر رکھ دیا۔ اہل روم کو اپنی تعداد اور عسکری قوت پر اتنا غرور اور گمنڈ تھا کہ انہوں نے ایک تاریخی غلطی کی۔ انہوں نے پڑاؤ کے لیے یرموک کے میدان کا انتخاب کیا، جس کے 3 اطراف میں دریا تھے جبکہ صرف ایک طرف میدان تھا۔ وہاں مسلمان فوج نے اپنا پڑاؤ ڈال دیا۔ اس کے علاوہ خشکی کا صرف ایک چھوٹا سا راستہ تھا جو رومی فوج کی پشت کی جانب تھا۔ رومیوں کا خیال تھا کہ 2.5 لاکھ کے لشکر کے ساتھ 40,000 مسلمانوں کا مقابلہ کرنا کوئی مشکل بات نہیں، اور ان کی نظر میں شکست اور پسپائی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ظاہراً 40,000 کی فوج 2.5 لاکھ کے لشکر کو شکست نہیں دے سکتی تھی، اور یہی وہ عددی برتری کا تکبر تھا کہ جو بڑی بڑی فوجوں کو چھوٹی فوجوں سے مقابلے کے وقت ہوتا ہے۔ مسلمانوں نے یرموک کی طرف روانگی سے پہلے ایک حیرت انگیز کام کیا جس کی انسانی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ چونکہ جنگ یرموک کے لیے تمام علاقوں سے مسلمانوں کو جمع کیا گیا، لہٰذا مسلمانوں نے اس وقت یہ محسوس کیا کہ اب وہ شاید ان تمام علاقوں کی حفاظت نہ کر سکیں جو اس سے پہلے شام میں فتح کر چکے تھے۔ لہٰذا انہوں نے حمص کے عیسائیوں کو یہ کہہ کر جزیہ واپس کر دیا کہ ہم آپ کی حفاظت نہیں کر پائیں گے، اور معاہدے کے تحت لی گئی رقم واپس لوٹا دی گئی۔ آج تک تاریخ انسانیت میں ایسا نہیں ہوا کہ ایک فاتح قوم مفتوح قوم کے غریب اور مسکین لوگوں کے ساتھ اس قدر غیرت اور عزت کا برتاؤ کرے۔ حمص کے عیسائی مسلمانوں کے اخلاق اور کردار سے اتنے متاثر ہوئے کہ دعا کرنے لگے کہ مسلمان جلد فتح یاب ہو کر واپس لوٹیں۔
یہ واقعہ یقیناً مسلمانوں کے عظیم اخلاقی کردار کی ایک زندہ تصویر ہے۔ یرموک کی جنگ 6 دن تک جاری رہی۔ یہ اس لحاظ سے بھی ایک منفرد جنگ تھی کہ یہ پہلا موقع تھا کہ جب مسلمانوں نے قبائلی بنیادوں پر اپنی صف بندی کی، جو کہ ایک انتہائی غیر معمولی بات تھی۔ اگرچہ سالار اعلیٰ سیدنا ابو عبیدہ ہی تھے، لیکن وہ جان چکے تھے کہ اس موقع پر فوج کی کمان خالد ہی کر سکتے ہیں۔ سیدنا خالد نے 40,000 کی فوج کو 1,000 کے 40 دستوں میں تقسیم کیا۔ میمنہ، میسرہ اور کلب کو اثرنو ترتیب دیا اور فوج کے یہ تینوں اہم حصے گھڑسوار دستوں پر مشتمل تھے۔ مسلمانوں کی 40,000 فوج میں سے 1,000 کے قریب صحابہ کرام تھے، جن میں سے 100 کے لگ بھگ وہ صحابہ بھی تھے جو کہ جنگ بدر میں بھی شرکت کر چکے تھے۔ پہلے روز رومیوں اور مسلمانوں کے مابین گمسان کی جنگ ہوئی۔ تیسرے دن حالت یہ تھی کہ رومیوں کے دباؤ کی وجہ سے مسلمان میسرہ کلب کی جانب سمٹ گیا۔ اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آرمینی اور رومی سپاہی بڑی تعداد میں مسلمان لشکر کی پشت میں موجود مسلمان عورتوں کے خیموں تک پہنچ گئے۔ شام میں لڑی جانے والی جنگی مہمات میں شکست کے اتنے قریب تھے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے رومی جرنیل اس موقع سے بھرپور فائدہ نہ اٹھا سکے اور دشمن کی گھڑسوار فوج وقت پر اپنی پیادہ فوج کی کمک نہ کر سکی۔ اب جانثاری کا وقت آ پہنچا تھا۔ مسلمان فوج کے 400 مجاہدین نے حضرت اکرمہ کی آواز پر لبیک کہا اور پھر نہایت سرفروشی اور جانبازی سے میدان جنگ میں کود پڑے۔ اب پہلی مرتبہ جنگ کی بازی مسلمانوں کے حق میں پلٹنے لگی تھی۔ سیدنا خالد بن ولید کے ان حربوں نے دشمن کو حیران کر دیا۔ اس سے ایک دن قبل کچھ اور واقعات بھی ہو چکے تھے۔ مسلمان جنگی شورا میں یہ مسئلہ زیر بحث تھا کہ دشمن کا مقابلہ کس طرح کیا جائے۔ حضرت خالد بن ولید نے غسانی ڈویژن کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا تاکہ مسلمان فوج پر دباؤ کم کیا جا سکے۔ غسانی ڈویژن 60,000 عرب عیسائیوں پر مشتمل تھا کہ جو رومیوں کا ساتھ دے رہے تھے اور ان کو الگ تعینات کیا گیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے 30 مجاہدین کو ساتھ لیا اور مقابلہ کرنے چل دیے۔ جنگی شورا نے فیصلہ کیا کہ 60,000 کے مقابلے میں 30 مجاہدین انتہائی کم ہیں، لہٰذا آپ 60 مجاہدین لے جائیں۔ 20 مجاہدین 60,000 عیسائیوں کو قتل تو نہ کر سکے، مگر انہوں نے کفار کو نفسیاتی دباؤ کا شکار کر ڈالا۔ جنگ کے 5ویں روز رومی فوج تھک کر چور ہو چکی تھی اور ان کے جرنیل ہمت ہار چکے تھے۔ اس کا اندازہ مسلمانوں کو اس بات سے ہوا کہ دشمن کے جرنیل نے حضرت ابو عبیدہ کو یہ پیغام بھیجا کہ ہم جنگ کو چند دنوں کے لیے روکنا چاہتے ہیں تاکہ امن معاہدے کی شرائط طے کی جا سکیں۔ سیدنا خالد کو جنگ کا اندازہ ہو چکا تھا کہ اب فیصلہ کن جنگ کا وقت آ چکا ہے۔ آپ نے اپنے تمام گھڑسوار دستوں کو ایک جگہ جمع کیا۔ آپ نے 5,000 گھڑسوار رومیوں کی پشت کی جانب روانہ کر دیے۔ سیدنا خالد کو یہ یقین ہو چلا تھا کہ وہ اگلے دن اس جنگ کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیں گے اور رومی یقینی طور پر فرار کا راستہ اختیار کریں گے۔ ان کے 3 اطراف دریا جبکہ ایک جانب خشکی کا راستہ تھا، جہاں پر اب حضرت خالد بن ولید نے حضرت زرار کو 5,000 گھڑسواروں کے ساتھ تعینات کر دیا تھا تاکہ دشمن کے فرار کے تمام راستے ختم کر دیے جائیں۔ پھر وہی ہوا کہ جس کی امید تھی۔ چھٹے دن جب اللہ کی تلوار چلنا شروع ہوئی تو رومی اس کے حملے کو سہ نہ پائے۔ پہلی مرتبہ ساری رات لڑائی جاری رہی۔ آنے والے طویل عرصے تک مسلمانوں میں اس خوفناک رات کے قصے عام رہے۔ ہزاروں کی تعداد میں دشمن کے سپاہی قتل ہوئے، یہاں تک کہ ان کا سپہ سالار بھی اس جنگ میں مارا گیا۔ حضرت خالد بن ولید اور تمام مسلمانوں نے بے دریغ دشمنوں کا قتل عام کیا اور رومی فوج کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ اب عام پسپائی کا آغاز ہو چکا تھا۔ جنہوں نے بھی فرار ہونے کی کوشش کی، ان کے لیے حضرت زرار اپنے 5,000 گھڑسواروں کے ساتھ موجود تھے۔ انہوں نے بھی فرار ہونے والے سپاہیوں کو تہہ تیغ کر ڈالا۔ اگر سیدنا اکرمہ کی پکار پر 400 مجاہدین موت پر بیعت نہ کرتے تو شاید مسلمانوں کو اتنی فیصلہ کن فتح حاصل نہ ہوتی۔ حضرت اکرمہ اور ان کے بیٹے اس جنگ میں شدید زخمی تھے اور بعد میں ان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ بھی شہید ہو گئے۔ فتح کی خوشخبری جب مدینہ پہنچی تو سب مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑی۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب شام کا کوئی قلعہ مسلمانوں کے لیے رکاوٹ نہیں بنا۔ بازنطینی حکمران ہرقل نے جب اپنی شکست کا احوال سنا تو اپنے اہل و عیال اور ساز و سامان کے ہمراہ قسطنطنیہ فرار ہو گیا۔ لیکن کچھ ہی عرصے بعد ایک اور فتنہ کھڑا ہو گیا۔ رومیوں نے 2 لاکھ کے لشکر کے ساتھ مصر کی طرف سے شام پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی۔ ان کا ہدف حمص کا شہر تھا۔ جب حضرت خالد بن ولید اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح اپنے چھوٹے سے لشکر کے ساتھ قیام پذیر تھے، مسلمانوں میں گھبراہٹ اور پریشانی پیدا ہو گئی۔
حضرت ابو عبیدہ نے جنگی شورا طلب کی اور وہاں یہ فیصلہ کیا گیا کہ پوری سلطنت سے مدد طلب کی جائے۔ خلیفہ کو بھی خط لکھے گئے اور یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ قلعہ بند ہو کر لڑا جائے۔ جب یہ فیصلہ اللہ کی تلوار کے سامنے رکھا گیا تو آپ جلال میں آ گئے۔ آپ نے قسم کھائی کہ ہم کبھی بھی قلعہ بند ہو کر لڑائی نہیں کریں گے، اور آپ نے حضرت ابو عبیدہ سے اجازت مانگی کہ ہم میدان میں جا کر دشمن کا مقابلہ کریں۔ ہم اس سے پہلے بھی بڑے بڑے لشکروں کو شکست سے دوچار کر چکے ہیں، یہ تو معمولی بات ہے۔ تمام شہسواروں نے ان کی اس بات سے اتفاق کیا۔ حضرت ابو عبیدہ نے ان کو کھلے میدان میں جانے کی اجازت دے دی، لہٰذا مسلمانوں نے حمص سے باہر نکل کر اپنی صفیں ترتیب دینا شروع کیں۔ حضرت خالد بن ولید کو مقدمۃ الجیش یعنی ہراول دستے کے ساتھ آگے بھیجا گیا تاکہ آپ دشمن کی نقل و حرکت کا پتہ لگا لیں۔ سیدنا خالد اپنے چھوٹے سے ہراول دستے کے ساتھ صرف صورتحال کا جائزہ لینے گئے تھے، مگر پھر اس طرح دشمن پر ٹوٹ پڑے کہ 2 لاکھ کے لشکر کو تہہ تہہ کر ڈالا۔ جب حضرت ابو عبیدہ بن جراح دشمن کے مقابلے کے لیے صفیں ترتیب دے رہے تھے تو حضرت خالد بن ولید نے انہیں واپس آ کر خوشخبری سنائی کہ دشمن کا سوایہ ہو چکا ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے اس کے بعد حمص میں ہی قیام فرمایا، مگر نائب کمانڈر کی حیثیت سے ان کا عہدہ ابھی بھی برقرار تھا۔ آپ چونکہ اعلیٰ ظرف تھے اور یتیموں، مسکینوں اور بیواؤں کی مدد کرنے والے تھے، لہٰذا آپ نے مال غنیمت میں سے اپنا حصہ بھی تقسیم کر دیا۔ لیکن کچھ لوگوں نے حضرت عمر سے آپ کی شکایت کر دی کہ حضرت خالد مال خرچ کرنے میں اسراف کرتے ہیں، سو سیدنا عمر نے ان کو جنگی خدمات ادا کرنے سے منع فرمایا۔ آپ نے اپنی باقی زندگی حمص میں گزارنے کا فیصلہ کیا، چنانچہ 21 ہجری میں آپ نے حمص میں ہی انتقال فرمایا۔ آپ کے انتقال کی خبر جب مدینہ منورہ پہنچی تو ہر گھر میں کہرام مچ گیا۔ خود حضرت سیدنا عمر فاروق رنجیدہ ہوئے اور اہل مدینہ کو بھی سوگ منانے کی اجازت دے دی۔ سیدنا خالد کے ترکے میں صرف ہتھیار، تلواریں، خنجر اور نیزے ہی تھے۔ ان ہتھیاروں کے علاوہ آپ کا ایک غلام تھا جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہا کرتا۔ اللہ کی یہ تلوار کہ جس نے 2 عظیم سلطنتوں رومن اور پرشین ایمپائر کے چراغ بجھائے، وفات کے وقت ان کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ آپ نے جو کچھ بھی کمایا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، ساری زندگی میدان جنگ میں گزار دی۔ حضرت خالد کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے بیٹے اور بیٹیوں سے نوازا تھا، مگر آپ کی اولاد کا بڑا حصہ آپ کے انتقال کے بعد شام میں طاعون کی بیماری کے باعث شہید ہو گیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی اسی طاعون کی بیماری سے شام میں شہید ہوئے تھے۔ حضرت خالد کی جنگی فتوحات کے بارے میں صحابہ نے گواہی دی کہ ان کی موجودگی میں ہم نے شام اور عراق میں کوئی بھی 2 جمعے ایک شہر میں نہیں پڑھے اور اگلا جمعہ نئے فتح کیے ہوئے شہر میں ادا کرتے۔